حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے فرمایا کشتی میں سوار ہو جاؤ، سوار ہو گئے۔ کتنے آدمی تھے؟ معتمد روایت یہ ہیں کہ 7 آدمی تھے، 3 بیٹے، 3 ان کی بہو اور ایک خود حضرت نوح۔ تفسیری روایت میں 70 سے 80 کا تعداد بھی آیا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے کشتی میں سوار تھے۔ جب کشتی حرکت کرنے لگی، نوح علیہ السلام نے دیکھا کونے میں ایک بوڑھا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے سوچا ہوگا یہ اخن کہاں سے آ گیا؟ تم سے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کہاں سے آ گئے؟ میرے اوپر ایمان لانے والوں میں نے تمہیں نہیں دیکھا ہے، تو نے تو میرا کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے، میرے ہاتھ پر بیعت بھی نہیں کی ہے، کون ہے تم؟ اس نے کہا نوح مجھے رہنے دو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بتاؤ ہو تم کون؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ کشتی سے اترنے کی اجازت تب دیں گے جب ہمیں بتا دو کہ تم انسانوں کو کس طریقے سے گمراہ کرتے ہو۔ تو شیطان کہنے لگا نوح 2 چیزیں ہیں، انسان کے اندر پیدا کر لیتا ہوں، پھر میں تماشائی بن کر بیٹھ جاتا ہوں، پھر میں تماشا کرتا ہوں۔ پہلی چیز، میں انسانیت کے اندر حسد پیدا کر لیتا ہوں۔ جب حسد پیدا ہوا، دشمنیاں خود پیدا ہوں گی، نفرتیں خود پیدا ہوں گی، الفتیں خود ختم ہوں گی، محبتیں خود ختم ہو جائیں گی، پھر گھر سے محلہ، پھر معاشرہ خود بخود تباہ ہوتا رہے گا۔ پھر میں تماشائی بن کر میں ان کا تماشا کرتا ہوں۔ اور دوسری چیز فرمایا جب میں انسان کے دل میں حرص پیدا کر لیتا ہوں، لالچ، طمع پیدا کر لیتا ہوں، پھر وہ نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ حق دیکھتا ہے، نہ ناحق دیکھتا ہے، بس جمع کرنے کے فکر میں لگا ہوا ہوتا ہے اور میں تماشائی بن کر بیٹھا رہتا ہوں۔ پھر شیطان نے کہا نوح میں یہ 2 کام اپنے شاگردوں سے نہیں، اپنے اولاد اور ذریت سے نہیں، اپنے چیلوں سے نہیں، یہ کام میں خود کرتا ہوں۔ حسد بھی خود پیدا کرواتا ہوں اور حرص بھی خود پیدا کرواتا ہوں۔ یہ 2 صفات پیدا کرنے کے لیے میں اپنے شاگرد پر بھی اعتبار نہیں کرتا کہ پتہ نہیں یہ مکمل حسد پیدا کر سکے گا کہ نہیں، یہ مکمل حرص پیدا کر سکے گا کہ نہیں، تو اس لیے یہ 2 کام کرنے کے لیے خود جاتا ہوں۔ اور پھر شیطان نے کہا یہ 2 چیزیں اس لیے کہ میں جنت سے نکلا حسد کی وجہ سے اور آدم کو نکالا حرص کی وجہ سے۔ میں نے حسد کی اور میں نے کہا یہ مسعود ملائک، خلقتہ من طین خلقتنی من نار، میں آگ سے پیدا، یہ مٹی کا پیدا، یہ مسدود ملائک، یہ مجھ سے مرتبے میں اعلیٰ، میں کم تر، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اور وہاں آدم علیہ السلام کے دل میں یہ پیدا کر لیا کہ اس درخت کا پھل کھاؤ گے تم ہمیشہ یہاں رہو گے، ان تکونا من الخالدین۔ تو یہ حرص پیدا ہوا کہ یہاں سے کیسے جائیں، چلو کھا لیتے ہیں اس پھل کو تاکہ ہم ہمیشہ یہاں رہیں۔ آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے وہ پھل کھایا تو اس حرص کی وجہ سے وہ دنیا میں آئے، اگرچہ یہ حکمت بھی اللہ پاک کا لکھا ہوا تھا کہ آدم یہ پھل کھائے گا اور زمین میں اترے گا۔